عوام کے درمیان میں رہ کے درود کرو. جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں. جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں, اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں. اگر سرمایہ دار بننا ہے, پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ, کچھ بھی کر لو. آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر, ہمارے ساتھ مل کر کام کرو. یہ آخرت کا سودا ہے. دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری ایمانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی. آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے, کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا. نہیں, یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے, دنیا کمانے کا نہیں ہے. لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو, نہ ہی دنیا ملے گی تم کو, نہ ہی آخرت ملے گی. اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں, یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں. ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں. ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں, ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں. تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں, وقت کے انتظار میں ہیں. اور یاد رکھو, جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا. جو عوام سے زیادتی کرتا ہے, عوام پر ظلم کرتا ہے, عوام سے ناانصافی کرتا ہے, مجلس ان کو بھی نہیں بخشے گی, چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو. ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے. بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی قربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے. اگر اس جماعت کو کوئی دھکا پہنچائے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے. لوگوں نے اپنا پسینہ دیا ہے. یاد رکھو, اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے, اور اس خون پر آئے گا جانے نہیں دوں گا. یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے, جماعت اتنی ہی میری ہے. میں نہ کبھی قائد تھا, نہ کبھی قائد بنوں گا, نہ قائد بننے کی خواہش ہے. میں جماعت کا سپاہی تھا, سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا. سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا. جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو, زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے. اپنے امیر کی اطاعت کرو, اپنے صدر کی ہدایت کو خود مانو, اور اس چیز کو یاد رکھو, جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے. آپ کو, ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے, لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے. جس کی بات وہ سمجھے. لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے. سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے. ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے. اپنے یقین کو, اپنے ایمان کو مضبوط رکھو. لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے, ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ
آگے بڑھنا ہے, سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے, کام کر رہی ہے, اور بہت کام کرنا باقی ہے. آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا, وہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں جا رہے ہیں, یہاں کیوں لڑ رہے ہیں, وہاں کیوں لڑ رہے ہیں. ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو. پولیس ایکشن کے بعد, آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی. کیا ضرورت ہے مجلس کی, کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی, کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی, کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی, کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی, کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی. ارے پارلیمنٹ جیتتے ہو رہے عبد الواحد اویسی, ارے پارلیمنٹ کا جیتنا, کہاں سے جیتنا, کیا ضرورت ہے بولے. تو کیا اس وقت ہم مجلس کا حیہ نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا, بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن, سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں, کئی مرتبہ لڑے. اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں, لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں. آج ہاریں گے, کل ہاریں گے, پرسوں ہاریں گے, ہم زندہ نہیں رہیں گے, لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے. یہ ہمارا یقین ہے, یہ ہمارا ایمان. کرنا ہے کام کر رہے ہیں, ایک جنون کی طرح, ایک دیوانے کی طرح. میرا صدر پھرتے رہتا ہے, گھومتے رہتا ہے. ارے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھومنے والا, اتنا پھرنے والا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو, ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر بیدار کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے. اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں, بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا. اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, تو میرے ابتدائیوں کے صدور و متمدین سے کہتا ہوں, جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے, پھرتا ہے, تو ہمارے ابتدائیوں کے صدوروں کو بھی اپنے محلے میں, اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا, اس سے زیادہ عوام سے ربط میں رہنا پڑے گا. اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدور و متمدین پر توجہ دیں, ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں. ان کے بولے گئے مطالبات, عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلس کام کر رہی ہے, چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو, آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا. طوفان و فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا, آپ نے دیکھا. فلڈز میں بھی غیر معمولی کام. میڈیکل کیمپس, کتنے میڈیکل کیمپس ہوئے. عوام کی یادداشت بڑی چھوٹی اور کمزور ہے. کتنے میڈیکل کیمپس, ہزاروں لوگوں کو ادویات تقسیم ہوئی, ڈاکٹرز دیکھے. فلڈ میں ہم نے کام کیا. کووڈ میں کیسا کام. ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو 12 کروڑ روپیہ تو ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں. بتا دو کیا کسی نے کیا؟ فرسٹ ویو ہو, سیکنڈ ویو ہو, ہم نے کام کیا. خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے, اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی. ہم کام کرتے ہیں. میں آپ سے صدر و متمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے,
اپنے محلوں میں اپنے ابتدائیوں کے حدود میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے اور عوام کو خوش رکھیے، عوام کے لیے کام کریے، تنقیدوں کی، الزاموں کی پرواہ مت کریے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، اور میں یہ بھی کہوں گا اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے، تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے، اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں، مارنے والے مارو اس کا پتھر، ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم نہ زخمی ہوں گے، نہ ہم ناراض ہوں گے، نہ گیلا کریں گے، نہ شکوہ کریں گے، بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں، آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں آپ تمام کی جانب سے صدر محترم نقیب ملت اللہ سعودین میں صاحب صدر کلی مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو خطاب کروں۔ اسد الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، سامنے بیٹھ تو نعرے مارنا ضروری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہماری خواتین وہاں کھڑی ہوئی ہیں وہ آپ لوگ یہاں آ کے بیٹھ جائیے، اوپر ڈائس پہ آ جائیے، جتنے خواتین ہیں راستہ بنائیے، ادھر اس طرف کو، ادھر آ جائیے، ادھر چلو رک جاؤ، ہٹ جاؤ، جلدی جلدی آ جائیے، سامنے ادھر بیٹھ جائیے۔ بیٹھو، بیٹھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صدر و معتمدین واراکین مجلس اتحاد المسلمین گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن، مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین اسمبلی و قائد مقننہ، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ، یہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کا اجلاس ہے، اور میرے خیال سے 1.5 سال کے بعد یہ اجلاس ہم اس طرح سے منعقد کر رہے ہیں، کیونکہ کووڈ کی پہلی ویو، اس کے بعد دوسری ویو آئی، مگر میں سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور کر بھی رہا ہوں کہ جو مجلس کے صدر و معتمدین نے، اراکین بلدیہ نے، اراکین اسمبلی نے کووڈ کے دوران میں اور خاص طور سے اس سال مارچ، اپریل، مئی میں جو کووڈ کی دوسری لہر میں جو مجلس کے ذمہ داروں نے محنت کی، الحمدللہ وہ قابل مبارکباد تھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کی اس محنت کو
ہمارے اخلاص کو، ہماری نیتوں کے مطابق ہم نے جو کام کیا اور جو نہیں بھی کر سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کوئی سیاسی جماعت شہر حیدرآباد یا گریٹر حیدرآباد کے لمٹس میں جو کام مجلس کے ذمہ داروں نے کیا، اور ایسے وقت میں جب عوام پریشان تھی، آکسیجن کے لیے لوگ تڑپ رہے تھے، تو مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 400 آکسیجن سلنڈر مجلس ریلیف اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ سے خریدے گئے، اور 100 اس میں اضافہ سلنڈر رکن اسمبلی چندرائن بھٹا و قائد مقننہ نے اپنے طرف سے انتظام کروائے، اور آغا پورہ کے ایک شادی خانے میں مجلس نے اس سینٹر کا افتتاح کیا، اور جتنے بھی آکسیجن سلنڈر مجلس کی طرف سے دیے گئے، بغیر کسی سے کوئی پیسے کا مطالبہ کیے، اور کئی مرتبہ کسی پیشنٹس کو ریفل کرنا پڑا آکسیجن کا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ان آکسیجن کے سلنڈروں کو ریفل بھی کروایا، اور ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے جو ہم کو اطلاع دیتے تھے یا کسی اور ذرائع سے معلوم ہوتا، تو مجلس کے ذمہ داران، اراکین بلدیہ، صدور معتمدین وہاں تک آکسیجن سلنڈر کو پہنچاتے تھے۔ دواؤں کا ایک کٹ بھی بنایا گیا جس کو ہم تمام نے مستحق افراد تک پہنچایا۔ ہیلپ لائن کے ذریعے ڈاکٹرز کا انتظام کیا۔ ایک NGO سے ہم نے ٹائی اپ بھی کیا، ان سے بات چیت کی، ان کے ہیلپ لائن کے نمبر کو استعمال کیا۔ تو ایسے وقت میں ہم تمام نے محنت کی۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں خاص طور سے جو سینٹر بنایا گیا تھا، وہاں پر جو ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے بڑی محنت کی، جستجو کی، اور دواؤں کا انتظام تھا، اور کووڈ کی دوسری لہر کے دوران میں بہت سے زیادہ پیشنٹس کو بیڈ بھی نہیں مل رہے تھے، تو ہم تمام نے مل کر گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو، وہاں پر ان کا انتظام بھی کروایا۔ اور یہ کام صرف مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین، ذمہ داران، شہر حیدرآباد کی سڑکوں پر ایک سیاسی جماعت کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اس وقت جو مجلس کے خلاف، جو ازل سے مخالف رہے اور مستقبل میں رہیں گے، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ایک مجلس کا ذمہ دار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے ہم تمام دوڑ رہے تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہے اور ایک اطمینان بھی ہوتا ہے کہ سیاسی جماعت اکثر الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد تھوڑے دن تک حرکت میں رہتی ہے، مگر جو مزاج مجلس اتحاد المسلمین کو ہمارے مرحوم قائدین نے، ہمارے بزرگوں نے دیا کہ مجلس ہمیشہ عوام کے درمیان میں سرگرم عمل رہتی ہے، عوام کی خدمت کرتے رہتی ہے، عوام کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتی ہے، اور یہ مزاج ہم کو ہمارے بزرگوں نے دیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس مزاج کو، اس کیفیت کو، اس محنت کو پورے اخلاص کے ساتھ مستقبل میں کرتے بھی رہیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ عوام کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ریاست تلنگانہ میں جو کامیابیوں پر کامیابیاں ملتی آ رہی ہے، وہ ہمارا 80% جو ہمارا فلاحی کام ہے، جو ہم عوام کی مدد کرتے ہیں، اس سے ہم کو کامیابی ملتی ہے، اور only 20% ہمارا پولیٹیکل کام ہوتا ہے۔ تو یہ عوام کی خدمت، عوام کی تکلیف کو سمجھنا، مظلوموں کا ساتھ دینا،
یہی مجلس کی کامیابی کا راز رہا ہے، اور میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ سامنے رکھیے، اس کو ہمیشہ مد نظر رکھیے۔ یہ اہم باتیں تھیں جو میں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں۔ دوسری، پہلی تو خوشخبری دے دیا، اب ذرا بیڈ نیوز بھی سنا رہا ہوں۔ بیڈ نیوز یہ ہے جس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ رک جائیں گی، کیونکہ یہ مجلس کے صدر و متمدین کا اجلاس ہے۔ میں نے آج صبح میں اراکین اسمبلی کی بھی ہمارا اجلاس ہوا کہ آنے والے اسمبلی سیشن میں کن مسائل کو اٹھایا جائے گا، تو میں نے ایم ایل اے سے بھی کہا ہے اور اراکین بلدیہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایم ایل اے، کوئی رکن بلدیہ کسی بھی ٹاؤن پلاننگ کے دفتر کے قریب نظر نہیں آئے گا، کسی اے سی پی ٹاؤن پلاننگ سے بات نہیں کرے گا۔ یہ اگر کوئی نظر آئے گا تو میں اے سی پی ٹاؤن پلاننگ کا ٹرانسفر کرا دوں گا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی کیسے تعمیر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ بلدیہ مجاز ہے۔ اگر کوئی مجلس کا آدمی بھی غلط تعمیر کرے گا، بلدیہ ایکشن لے گی اس کے خلاف۔ آپ آج کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، یہ بلدیہ کا کام ہوگا۔ مجھے مجبور مت کریے اس سے زیادہ آگے جانے کی۔ میں تمام سے فردن بھی کہا ہوں، بیٹھ کر بھی بتایا ہوں تمام لوگوں کو، تو میری امید ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ وہ جماعت کا کام کریں گے، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو وہ جانے، بلدیہ والے جانے، بلدیہ ایکشن لے لے۔ تو اس طرف مت جائیے، کیونکہ یاد رکھیے، ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ مرحوم قائد سالار ملت نے کیا کہا تھا۔ سالار کا جملہ ایک تاریخی تھا کہ زمین اللہ کی، قبضہ عبداللہ۔ تبھی تو یہ کامیابی ملی نا ہم کو، تبھی تو لوگ گھر بنا سکے اپنا۔ اگر آج ہم ان سالار کے ان تاریخی نصیحتوں کو بھول جائیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ میں بحیثیت ایک مجلس کے ذمہ دار کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مرحوم قائد کی اس نصیحت کو یاد رکھیے۔ جو ہمارے بزرگ کہتے تھے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، اور ان کی نصیحتوں پر ان کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اچھا، جماعت کے لیے اچھا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمارے اراکین بلدیہ سے کہنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ مجلس کے دستور میں لکھا ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں، اپنی دینی حمیت کو برقرار رکھیں، اپنی مذہبی شناخت کو برقرار رکھیں، اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہم شرک کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھیے۔ یقیناً مذہبی آزادی سب کو ہے، ہر کوئی اپنے مذہب پر چل سکتا ہے، مگر جب آپ اپنی اس شناخت کو، اپنی حمیت کو برقرار رکھیے اور سب کا کام کریے، بجائے کسی کا مت دیکھیں کون کس مذہب کا ہے، بلکہ سب کا کام کریے، مگر اپنی شناخت کو برقرار رکھیں، اپنی دینی حمیت کو مد نظر رکھ کر کام کریے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ جماعت کے دستور کو پڑھیے۔ جماعت کے دستور میں کیا لکھا ہے مجلس کے رکن کے بارے میں، مجلس کے ممبرز کے بارے میں۔ مذہبی آزادی سب کو ہے، مگر اپنی حمیت کو بھی مد نظر رکھ کر کام کریے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اجلاس کو بلانے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ آئندہ مہینے انشاءاللہ تعالی جلسہ رحمت اللہ عالمین کی تیاری کے سلسلے میں جو 2 روزہ تاریخی فقد الوصال
जश्न रहमत आलमीन हम लोग मनाते हैं, तो इस सिलसिले में मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम से जाकर इस जलसे रहमत आलमीन और नातिया मुशायरे की तैयारी के सिलसिले में मजलिस अवाम से अपील करती है कि वो इसमें हमारी मदद करें। तो इस सिलसिले में दोबारा जाफर हुसैन मिराज साहब को इस्तकबालिया कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो आप आज के इजलास के ख़त्म होने के बाद सदर इस्तकबालिया रुकन असम्बली जनाब मिराज साहब से मुलाकात करिए और जो किताबें हैं उसको लेकर जाइए। आप जानते हैं कि ये जो ट्रस्ट बनाया गया है, इस ट्रस्ट के जरिए जलसे रहमत आलमीन और नातिया मुशायरे के इंतजाम किए जाते हैं। इसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मरहूम क़ाइद सालार मिल्लत ने अपने जिंदगी में उर्दू मीडियम के गवर्नमेंट मदारिस को मजबूत करने की स्कीम का आगाज किया था, जिसमें करीब 10-12 हज़ार के करीब बच्चों को, मुझे एग्जैक्ट नंबर सही नंबर याद नहीं है, हम गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस के तुलबा और तालिबात को स्कूल का बैग देते हैं। उसमें नोटबुक्स होती है, कंपास बॉक्स होता है। कोविड की दूसरी लहर की वजह से इस साल नहीं दे पाए हैं। एसएससी की इम्तिहान की फीस भी देते हैं, ऑल इन वन गाइड बनाकर मुफ्त में देते हैं। और जो बच्चे उनका जीपीए 8 या 9 होता है उनको कैश अवार्ड भी देते हैं। और जो स्कूल में 100% 10वीं जमात का एसएससी का नतीजा आता है, उस स्कूल के जिम्मेदारों को, प्रिंसिपल या हेड मिस्टर्स, टीचर्स को, उनको कैश अवार्ड देते हैं। तो ये काम को जारी रखना है। ऑल इन वन गाइड पूरे तेलंगाना के उर्दू मीडियम स्कूल में दिए जाते हैं। क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में हम ये काम नहीं कर सके, तो हम जो पैसे जो इस्तेमाल होते थे स्कूल के बैग में, उन पैसों के जरिए हमने ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं का इंतजाम किया। तो वो भी तमाम चीजें किताब और कागज पर मौजूद हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस काम को करना है। अब धीरे धीरे जैसा वक्त आगे बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के स्कूल खुलते जा रहे हैं, तो हमको इस स्कीम को और अच्छे तरीके से करने के लिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इसमें आप लोग अपना भरपूर ताउन दीजिए, इसमें मदद भी करिए। तो ये 3-4 अहम गुजारिशात मुझे आपसे कहना था। एक और बात मैं अराकीन बल्दिया से ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से मौजूदा अराकीन बल्दिया ऐसे हैं जिनको दोबारा टिकट दिया गया, उस हल्के से नहीं, किसी और हल्के से, बल्दी हल्के से दिया गया। तो ये देखने में आया है और ये मालूम हुआ है कि वो अपने पुराने हल्के में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। मेरी उन अराकीन बल्दिया से ये अपील है कि आप अपना बल्दी वार्ड देखिए। आपका कारोबार हो सकता है वहां पर, मगर वहां दखल नहीं देंगे। वहां पर मैं जिसको टिकट दिया उन्होंने जवाब देंगे मुझे। आप अपने वार्ड की फिक्र करिए, काम करवाइए। बार बार नहीं, मैं वहां था पहले, आप वहां थे, वहां जाना चाह रहे तो बोल दो, आप भिजा देते वहां पे मैं आप, और भिजाने का तरीका ही मेरे को आता। तो अपने वार्ड में रहिए, काम करिए। ये दोबारा शिकायत मेरे पास नहीं आना। अराकीन बल्दिया हो या तमाम जिम्मेदारान जो यहां बैठे हो, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। आप तमाम लोग अगर इखलास के साथ मेहनत करेंगे तो 2023 के असेंबली इंतखाबात में आप भी मजलिस के कैंडिडेट बन सकते। भाई मुमताज खान साहब रुकने बल्दिया थे, अहमद पाशा कादरी रुकने बल्दिया थे, जाफर हुसैन बल रुकने बल्दिया थे, कौसर रुकने बल्दिया थे। ये सब तो अराकीन अहमद पाशा कादरी। तो अगर आप ऐसा ही यही समझेंगे कि यही मैं कर लेते रहूंगा, एक मुर्गी की तरह चोंच मारते रहूंगा, तो फिर ठीक है, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अगर तरक्की करना है,
آپ کو اپنا ایمبیشن رکھنا بہت اچھی بات ہے سیاست میں، مگر یہ بھی دیکھنا پڑے گا. ایسا ہے نا کہ ایک تو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کرتے ہمارے اعمال، دوسرا وہ سیل فون ریکارڈ کرتا اعمال، جیسا آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. تو احتیاط کریے، اچھا کام کریے، اور یقیناً سیاست میں آگے بڑھنے کا شوق رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. انسان ہے، ہونا بھی چاہیے، اور مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. مگر اگر آپ لوگ یا ناصر اراکین بلدیہ بلکہ بشمول اسد الدین اویسی کوئی بھی ہو، ہم کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑے گا اور لے کے آگے بڑھنا ہے. اور ایک اہم بات، کل بی جے پی کا جلسہ ہوا، وزیر داخلہ آئے، کانگریس کا جلسہ ہوا، خیر جائیے، کانگریس کا جلسہ ہوا، کہاں پہ ہوا آج کل نہیں معلوم کہاں ہے تو خیر جلسہ ہوا. دونوں جلسوں میں ذکر خیر مجلس کا ہی ہوتا ہے. دونوں میں جلسہ ذکر خیر مجلس کا ہوتا ہے. ان کے پیٹ میں ان کو کہ پنچش کی بیماری ہے. ایسا دکھتا ہے کہ گھر میں سکون نہیں مل رہا، مجلس کے خلاف بولے تو سکون ملتا ہے لوگوں کو. انہوں نرمل میں بول رہے، انہوں کہاں وہاں بول رہے. ارے اپنی بات کرو نا. نہیں، مجلس کو ایسا کریں کہ ارے مجلس کو انشاءاللہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. آئے تھے نا امت شاہ چار مینار کے پاس آ کے، کیا ہوا وہاں پہ وہ وارڈ میں؟ آنے کا مقصد کیا تھا کہ راج موہن کو ہرانا، اور آپ کے گھانسی بازار سے محمد غوث ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے اب جماعت کے، ان کو ہرانا. دونوں ہار گئے آپ. ہمارے 44 تھے، 44 کم آگے. اب یہ نتیجہ آنے کے بعد انہوں وہ ایک بات بول رہے، انہوں ایک بات بول رہے. ارے پہلے تم طے کر لو تمہارا دشمن کون ہے. تم پورے مل کے لڑنا چاہ رہے، آ جاؤ، تیار ہو. ایک بات یاد رکھیے، مجلس کی جو کامیابی کا راز جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، نعمت ہے مجلس، یاد رکھیے. میں چلے جاؤں گا اس دنیا سے، یقیناً جاؤں گا، آپ سب جائیں گے، ہم سب جائیں گے. مگر نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ مجلس کسی سیاسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے کامیابی کے لیے. یہ مجلس کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، رحمت ہے. دوسرے پارٹیوں کیا ہوتا ہے کہ انہوں میاں بیوی بنے تو جیتتے. یہاں کچھ بھی نہیں، یہاں ہمیشہ اللہ بولا نہیں ہے. یہ مجلس کی طاقت ہے. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر قصہ کیا ہے ان لوگوں کا، کہ بڑے سے بڑے طوفان آتے، یہ لہر وہ لہر چلتی، مگر یہاں پر کسی کے لہر کا اثر نہیں ہوتا. آخر ان کے پاس کون سا ویکسین ہے؟ یہ آپ کی محنت، ہمارے بزرگوں کی محنت رہی ہے. اس کو ہم کو سمجھنا ہے، اس سے ہم کو پکڑ کے رکھنا ہے اس چیز کو. خیر انہوں ایک گالی دیے، انہوں ایک گالی دیے. گالی دے سکتے، بابو آ کے لڑو نا الیکشن کو.